الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بیان ہوئے اور جو پڑوسی ہیں ان کی یہ تعین نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہوں گے تو اچھا برتاؤ کریں گے، اگر کافر ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا اور اس ایک یہودی کا بچہ تھا، مشہور و معروف حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور وہ بچہ بیمار ہو گیا تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے پوچھا کہ اس بچے کا کیا ہوا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ بچہ بیمار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جملہ جماعت کو کہا کہ آؤ اس کی عیادت کرتے ہیں۔ تو سب اصحاب کرام گئے، جب اس کو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا۔ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد اس کو کہا کہ تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کوئی بات نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت پیش کی اور اس کو یہی کہا کہ آپ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی وہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے۔ تو تیسری بار جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اس بچے کے ابے نے کہا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس بچے نے جب کلمہ پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفیں ہیں جس نے میری وجہ سے ایک شخص کو جہنم سے بچا لیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو اس کی دنیا کے لیے بھی اچھائی سوچنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی اچھائی سوچنی چاہیے، اور پھر اگر ہم دیندار لوگ ہوں تو ہمیں زیادہ اچھا سوچنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلائیں۔ اگر آپ کے آس پاس کسی بھی قسم کا بندہ رہتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے اوپر حق ہے اس کی خیریت دریافت کرنا، اس کی بھلائی سوچنا، اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہمارا مذہب اسلام تو وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سالن بھی بنائیں تو اپنے پڑوسی کے گھر دیں، اگر سالن نہیں دینا چاہتے تو اس کی خوشبو بھی پڑوسی کی طرف نہ جائے، ڈھک کے بنائیں۔ اتنا احترام اور اتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر پڑوس کا حکم یہ نہیں کہ ایک اوپر مالے والا یا نیچے مالے والا، دائیں یا بائیں، 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے اور 40 پیچھے، ان گھروں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔